السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سسپینس ہاریبل سٹوریز۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے سسپینس ہاریبل سٹوریز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک نئی پرسرار کہانی۔ آج شام سے ہی موڈ کچھ اچھا تھا، نہ جانے کیوں، بس کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا تھا میں۔ بالآخر اپنے دوست شکیل، رحمان اور عادل کو کانفرنس کال پر لیا اور سب کو اپنے پلان سے آگاہ کیا کہ آج پہلے کھانا کھایا جائے گا اور پھر اپنی پھڑکتی ہوئی ایڈونچر کی حس کو کچھ سکون بخشا جائے گا۔ شکیل اور عادل تو راضی ہو گئے کیونکہ ایک نمبر کے مفت خورے جو تھے، لیکن رحمان ٹال مٹول سے کام کر رہا تھا۔ حالانکہ ہمارے گروپ میں صرف میں اور وہی تھا جو ایڈونچر کی تلاش میں بھٹکتے رہتے تھے، اس کے سوا کوئی موضوع ہی نہیں تھا ہمارے پاس۔ خیر، رحمان نے میری ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہم تیاری کرنے لگے۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کو پک کیا اور ہم چل پڑے۔ سب سے پہلے تو مفت خوروں کا منہ بند کیا اور بزنس روڈ پر ٹکوں کے ساتھ انصاف کرنے کے بعد سگریٹ کا پیکٹ لے کے چل پڑے۔ آج اتفاقاً سرجانی ٹاؤن جان نکلے۔ نہ جانے کیوں صبح سے ایسے ہی کسی میدانی علاقے میں جانے کا من کر رہا تھا۔ بس باتوں باتوں میں میوزک کی دھن میں کب اس جگہ آ پہنچے پتہ ہی نہ چل سکا۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا یا نصیب کا فیصلہ کہ ہم ایک پرانی اور غیر فعال ڈسپنسری سے کوئی گز کے فاصلے پر رکے تھے۔ جب کار کو بریک لگائی تو چاروں طرف کافی سناٹا پایا۔ دماغ تو جھوم رہا تھا کہ وہ استاد کیا جگہ ڈھونڈی ہے، لیکن دل کی دھڑکن کچھ بے ترتیب سی تھی، جیسے کہہ رہی ہو ابے کہاں لے آیا ہے۔ خیر، میں نے ولپی انداز میں کہا کہ گھر میں خبر دے دینا تھا۔ رحمان جو پورے راستے کافی خاموش رہا تھا، بالآخر بول پڑا، یار عمیر مت جا۔ آج پہلی بار رحمان مجھے روک رہا تھا کسی ایسی جگہ جانے سے جہاں جانے کے لیے ہم دونوں میں اکثر و بیشتر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ انداز میرے لیے غیر متوقع تھا اور میری آنکھیں ذرا حیرت سے پھیل سی گئیں۔ میں نے کہا، تو پاگل ہو گیا ہے؟ تو وہ بولا، عمیر یہ جگہ اور یہ وقت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بابا جی عمارت میں دایاں قدم پہلے رکھوں یا بایاں؟ بچوں کی بھی پیشن گوئی کر دیجیے۔ میں ہنستا ہوا عمارت کی دیوار تک پہنچا، ایک نظر رحمان پر ڈالی اور تقریباً 8 فٹ اونچی دیوار کو اچھل کے پکڑا اور اوپر چڑھنے لگا۔ دیوار سپاٹ تھی، اس لیے چڑھنے کے لیے کچھ تگ و دو کرنی پڑی، لیکن چند لمحوں میں دیوار پر چڑھ ہی گیا اور اپنے دوستوں کو اپنے بازو کسی باڈی بلڈر کی طرح دکھاتے ہوئے دوسری جانب کود گیا۔ بس اندر کود کے ابھی چند لمحے عمارت اور لان کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ کوئی بھاری چیز پہلے میرے کندھوں پہ گری اور پھر کمر سے کچھ ٹکرایا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ میں پلٹ کے دیکھ بھی نہ پایا اور منہ کے بل گر پڑا۔ گرتے ہی دماغ میں ساری زندگی کے لیے ایک فلم آئی اور چلی گئی۔ ایک گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی، بس، عمیر، عمیر۔ ابے سالے اٹھ۔ پلٹ کے دیکھا تو رحمان تھا۔ اس نے سہارا دے کر مجھے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے اٹھانے سے پہلے ہی میں نے ایک غیر مہذب سا لقب اسے دیا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ کیوں بے، میرے پیچھے دم لگی ہے جو مجھے سہارا دینے آ گیا ہے؟ میں نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن میری بات کا جواب دینے کی بجائے رحمان نے کہا، آج کا ایڈونچر ساتھ ہی ہوگا، بس اپنا واٹس ایپ ضرور چیک کرنا۔ تو جانتا ہے میں سونے سے پہلے سونک سنتا ہوں۔ رحمان میری کمر ٹھوکتا ہوا بولا، چل آگے بڑھ۔ آج پہلا موقع تھا کہ ہم اکیلے کسی عمارت میں نہیں جا رہے تھے، ورنہ ہر بار ہی ہم اکیلے جایا کرتے تھے، چاہے وہ کراچی کا شمشان گھاٹ ہو یا گلگت کا سیاہ پہاڑ۔ خیر، ہم اس ڈسپنسری یا پھر میٹرنیٹی ہوم کے احاطے میں آ گئے۔ بہت ویران جگہ تھی۔ کمپاؤنڈ میں جگہ جگہ چھوٹی بڑی گھاس اگی ہوئی تھی اور کچھ چھوٹے موٹے درخت تھے جو شاید کمپاؤنڈ کی دیواروں سے چند انچ ہی اونچے ہوں گے۔ سب سے عجیب بات تھی اس ماحول کا سناٹا، جس میں نہ تو چمگادڑ کی مکروہ چڑچڑاہٹ تھی اور نہ ہی جھینگر کی جھائیں جھائیں۔ بس تھی تو ہم دونوں کی سانسوں کی آواز یا پھر میرے دل کی بے قابو دھڑکن، جو شاید صرف میں ہی سن سکتا تھا۔ میں نے اپنی 28 سالہ زندگی میں کئی ایڈونچر کیے تھے، لیکن اتنا سناٹا شاید کسی قبرستان میں بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ہم اس اجاڑ عمارت کی ٹوٹی پھوٹی راہداری پر چلتے ہوئے اس ڈبل سٹوری عمارت کے قریب پہنچ گئے، جہاں سٹیپس چڑھ کے سامنے عمارت کا دروازہ تھا، اور ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ان سٹیپس پر قدم رکھیں کہ اچانک ہمارے پیچھے کچھ سرسراہٹ ہوئی۔
میں پلٹ کے دیکھنے ہی والا تھا کہ رحمان نے میرا ہاتھ تھام لیا اور دھیمے سے لہجے میں کہا، نہیں۔ ہمارے پیچھے ہونے والے سرسراہٹ سرگوشی میں بدلتی جا رہی تھی، جبکہ میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شاید رحمان کا بھی یہی حال تھا، لیکن ہماری یہ کیفیت ایک دوسرے پر ہم ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتے تھے۔ ہم نے پہلا قدم اٹھایا اور پھر زندگی میں پہلی بار نہ چاہتے ہوئے بھی اس میٹرنٹی ہوم کے صدر دروازے کے سامنے آ گئے۔ پیچھے ہونے والی سرگوشی اب بہت ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ میں بدلتی جا رہی تھی، لیکن اس کی پرواہ کیے بنا ہم نے دروازے پر ہاتھ رکھ کے ہلکا سا زور دیا تو دروازہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے انداز میں چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ باہر پورچ میں عجیب قسم کی آوازوں کا بھیانک میلہ سا لگ گیا تھا، جس میں سرسراہٹ، سرگوشی اور گڑاہٹیں شامل تھیں، جیسے بہت سے جانور ہمارے وہاں آنے سے ناخوش ہوں۔ میں نے رحمان کو دیکھا، جس کے چہرے پر ذرا سی بھی خفت نہیں تھی، حالانکہ اپنے گروپ میں سب سے بہادر میں مانا جاتا تھا، لیکن رحمان کا یہ جذبات سے عاری چہرہ مجھے بہت گھل رہا تھا اور مجھے رہ رہ کر اپنے دل پر غصہ آ رہا تھا کہ آج یہ اتنے زوروں سے کیوں دھڑک رہا ہے۔ مجھے پیچھے سے آتی آوازوں اور رحمان کا اسپاٹ چہرہ برداشت نہ ہو سکا اور میں بلا جھجک عمارت کے اندر گھستا چلا گیا۔ رحمان نے مجھے اس بار روکنے کی کوشش نہ کی اور میری تقلید کرتا ہوا میرے پیچھے ہی اندر آ گیا۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ہمارے پیچھے سے آنے والی آوازیں ایسے بند ہو گئیں جیسے ہم سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو، اور باہر موجود مخلوق اب شاید ہماری چیخوں کا انتظار کر رہی ہے کہ شاید ہماری گردنیں اچھلتی ہوئی باہر کو گریں گی، کیونکہ ہم نے کسی بہت بڑی ہستی کو یا شاید اس جگہ کے مالک کو چیلنج کر دیا تھا۔ اب پھر وہی سناٹا تھا اور ہماری دھڑکنوں کی آوازیں اور لمبی لمبی سانسیں۔ میں نے رحمان کو دیکھا اور اشارے سے کہا کہ میں اوپری منزل پر جا رہا ہوں۔ رحمان میرا اشارہ سمجھتے ہوئے دائیں جانب مڑ گیا، جبکہ میں اپنے سامنے موجود سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا، جو ایک راہداری کے اختتام پر تھی۔ اس راہداری کی دونوں جانب 4 کمرے تھے، جبکہ راہداری کا طول کوئی 20 قدم سے زیادہ نہ رہا ہوگا۔ میں بنا آواز کیے آگے بڑھتا رہا۔ پہلے دروازے کو عبور کر کے دوسرے دروازے پہ پہنچا تو میری دائیں جانب کا دروازہ کرہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ میری سانسیں چڑھنے لگیں، لیکن اگلے ہی لمحے پورا دروازہ کھلنے سے پہلے ہی میں نے دائیں طرف دیکھا، اور جو شے مجھے نظر آئی اس نے میرے اوزان خطا کر دیے۔ وہ ایک سایہ تھا، شاید کوئی شکل بھی رکھتا ہو، لیکن ٹارچ کی روشنی پڑنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جسامت میں کسی بلی جتنا رہا ہوگا، لیکن ہاتھ پیر انسان کے بچے جتنے ہی تھے، اور وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بل کھڑا تھا۔ یکدم دروازے سے ہٹنے کی وجہ سے میں اسے صحیح نہ دیکھ پایا۔ شاید اس میں غلطی میرے اوزان خطا ہو جانے کی بھی تھی۔ میں نے سوچا، یہ جگہ رحمان کے لیے ہی رہنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہیں دیکھتا رہ جاؤں اور رحمان میرا مذاق بنا ڈالے کہ میں اوپری منزل تک بھی نہیں گیا۔ بہرحال میں نے آگے جانے کا فیصلہ کیا اور سیڑھیوں تک جا پہنچا۔ سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہی احساس ہوا کہ زینے کے اختتام پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جلدی سے ٹارچ کا رخ اوپر کو کیا، لیکن پھر وہی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بس سناٹا اور اندھیرا۔ نہ جانے یہ وہم تھا میرا یا وہاں واقعی کوئی کھڑا تھا، لیکن اس آنکھ مچولی سے میں اب بیزار آتا جا رہا تھا۔ اوپر سے عجیب سا ذہنی دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے طبیعت میں الجھن آتی جا رہی تھی اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے جلدی سے اوپر جاؤں اور اوپر جو کچھ بھی ہے اسے 2-4 تھپڑ رسید کر دوں۔ بہرحال اس آنکھ مچولی کو نظر انداز کر کے میں زینے طے کرنے لگا اور اوپری منزل پر جا پہنچا۔ یہ ایک بڑا ہال کمرہ تھا، جس میں دونوں جانب 4 بیڈ لگے ہوئے تھے، جو شاید پچھلے صدی سے ایسے ہی پڑے تھے۔ میں ٹارچ ہاتھ میں تھامے آگے بڑھا اور ابھی آدھا کمرہ ہی پار کیا تھا کہ سامنے موجود دروازے سے ایک جوان اور زندہ سلامت لڑکی دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کے سفید کپڑوں پر خون جمع ہوا تھا، بال بکھرے تھے اور آنکھوں میں وحشت تھی جن سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر آدھا لمحہ بھی میں رکتا وہاں تو وہ لڑکی مجھ سے ٹکرا جاتی۔ میں نے جلدی سے بائیں جانب چھلانگ لگائی اور ساتھ ہی پڑے بیڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ لڑکی کمرے کے آخر میں پہنچ کے رونے لگی اور ہلکی آواز میں سسکیوں کے ساتھ کچھ کہتی رہی۔ میری چھٹی حس نے کام کیا اور میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا، ساتھ ہی اونچی اونچی آواز میں کہتا گیا، پولیس، پولیس، تم لوگ کہیں نہیں بھاگ سکتے،
یہ کہتے ہوئے میں اس لڑکی کے پاس پہنچا اور آہستہ سے کہا کہ گھبراؤ مت، ان لوگوں سے پولیس نمٹ لے گی، کیونکہ مجھے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اندر ضرور کوئی اوباش قسم کے لوگ ہوں گے جو پولیس کا نام سنتے ہی بھاگ جائیں گے۔ میں آگے بڑھا اور ظلم زدہ لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہی میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا جسم یخ بستہ تھا اور ایک عجیب طرح کی وائبریشن تھی اس کے جسم میں۔ اس احساس نے میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑا دی اور میرے جسم میں خون منجمد ہونے لگا۔ شاید خون کا دورانیہ ہی بند ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھنے سے میرا جو حال تھا وہ ایک طرف، لیکن اس کے چہرے گھمانے سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ چونے جیسے سفید چہرے پہ سیاہ آنکھیں اور ناک اور منہ سے بہتا ہوا خون دیکھ کر میں شاید سانس ہی لینا بھول گیا تھا۔ اس نے ہونٹ ہلاتے ہوئے کچھ کہا، لیکن آواز ایسی تھی جیسے کسی نے فرش پہ بھاری ٹیبل گھسیٹا ہو۔ اس کی کرہ منہ سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، اور اسی بیچ وہ کہہ رہی تھی، ان لوگوں نے میرا بچہ مار ڈالا، میرا بچہ مار ڈالا۔ اتنے قریب سے یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش نہ ہوا اور چند قدم پیچھے ہٹتا رہا، جبکہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی یا جو شے بھی دیوار میں ایسے جذب ہو گئی جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ طبیعت بھاری سی ہو گئی تھی میری اور جسم پر عجیب سا لرزہ طاری تھا۔ جی چاہا یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر اندر کا کمینہ ایڈونچر آوازیں دینے لگا، اب تو مطلب کی جگہ ملی ہے، پہلی بار ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو۔ اپنے اوسان کو میں نے بحال کیا اور ہال کے اختتام پر جو دروازہ تھا اس میں قدم رکھ دیا۔ اندر آتے ہی ایک یک بستہ ہوا کے جھونکے نے میرا استقبال کیا۔ ایک لمحے کو تو روح ہی کانپ گئی، ایسے لگا جیسے اپنی دنیا ہی چھوڑ دی ہو اور کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہوں۔ عجیب طرح کی سائیں سائیں کانوں میں گونج رہی تھی، کاندھے بھاری ہو رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں آکسیجن کی شدید قلت ہو۔ اس کیفیت میں نہ جانے کتنی ساعتیں گزر گئی تھیں، لیکن یہ بھاری پن تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آنکھیں دھندلا گئی تھیں، شاید اندھیرا تھا، لیکن آنکھیں پہلے سے اس اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں۔ دفتن اپنے وجود کو ایک جھٹکا دیا میں نے تو تمام احساسات واپس آنے لگے۔ دو چار بار پلکیں جھپکائیں اور ٹارچ آن کر کے دائیں بائیں دوڑائی تو بائیں جانب کے کمرے میں کچھ ہلچل نظر آئی۔ تجسس نے مجبور کیا اور میں کمرے میں جھانکنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ روشنی اندر جاتی ٹارچ نے دھوکہ دے دیا اور میں الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اندر سے مسلسل چمچوں کی یا برتن کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، کچھ ہیولے بھی تھے، لیکن اندازہ کرنا مشکل تھا کہ دیکھنے میں کیسے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ بس ایسا لگتا تھا 4 یا 5 لوگ سر جھکائے کسی کام میں مصروف ہیں۔ سخت بے چینی ہو رہی تھی مجھے اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ڈر خوف کی جگہ بے چینی نے لے لی تھی اور تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ غصہ آ رہا تھا اس مردود ٹارچ پہ جو اس مقام پر بند ہو گئی تھی۔ پھر اچانک ہی کہیں سے کوئی پانی کا قطرہ گرنے کی آواز آئی اور ٹارچ روشن ہو گئی، لیکن روشن ہوتے ہی میرے اپنے دماغ کی بتی بجھ گئی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سامنے جو منظر تھا وہ مجھے زندگی بھر کے لیے پاگل خانے میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ یہ ایک آپریشن تھیٹر تھا جس کے درمیان ایک عدد سٹریچر تھا، جبکہ 4-5 افراد ڈاکٹروں کے لباس میں کھڑے تھے، جنہیں افراد یا ڈاکٹر کہنا انسانیت کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی انسان نہیں دکھتے تھے۔ انتہائی میلے کچیلے کوٹ پہنے تھے، انہوں نے سر پہ کہیں بال تھے اور کہیں سے جلد پگھل سی گئی تھی، چہروں پر پوشیدہ سرجیکل ماسک چڑھے تھے اور آنکھوں کی پتلیاں آپس میں سلی ہونے کی وجہ سے بند ہو چکی تھیں، جبکہ اسٹریچر پر پڑی ایک لاش کو وہ مخلوق اپنے ہاتھوں میں موجود سرجیکل نائف سے جگہ جگہ سے کاٹ رہے تھے۔ یہ ڈاکٹر نما مخلوق اپنے کام میں اتنے مگن تھے کہ انہیں میری آہٹ تک نہ محسوس ہوئی، لیکن انہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ میں ابھی غش کھا کے ضرور گر پڑوں گا اور کچھ دیر میں یہ عجیب الخلقت چیزیں بھی مجھے چیڑ پھاڑ دیں گی۔ جسم تھا کہ حرکت کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا اور سانس تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بس منہ اور آنکھیں کھولے اس دہشتناک منظر کو دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیسی آواز تھی وہ، لیکن جب دوبارہ سنائی دی تو دماغ کو جھٹکا سا لگا، کیونکہ اب ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی مجھے۔ اس آواز نے ان مخلوقات کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور ان کے ہولناک چہرے دروازے کی طرف گھوم گئے۔
لیکن دروازے پہ تو میں کھڑا تھا۔ حالات کی نزاکت کو فوراً بھانپتے ہوئے میں نے دروازے کو فوراً چھوڑ دیا اور گھوم کے دیوار کے پیچھے ہو گیا، لیکن سامنے کے کمرے پر نظر پڑتے ہی میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا، کیونکہ سامنے کے کمرے میں ایک عجیب سی عفریت نظر آئی جس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا اور آنکھوں کے پپوٹے باہر کو ابھر پڑے تھے۔ دانت کسی درخت کاٹنے والے آری سے مشابہ تھے جنہیں وہ کٹائے جا رہا تھا۔ جسم پہ ایک سیاہ پوشاک اور وہ ہوا میں معلق لگتا تھا۔ دل ہی دل میں جتنی بھی قرآنی آیات آتی تھیں میں پڑھتا جا رہا تھا، جبکہ وہ عفریت بس بھیانک انداز میں مسکرائے جا رہی تھی۔ اس نے تمام ڈاکٹر جیسی چیزوں کو کمرے میں جانے کا راستہ دیا اور خود بھی اندر چلا گیا، جبکہ ڈاکٹرز جیسی چیزوں کے اندر جاتے ہی روتا بچہ اب ہنسنے لگا تھا۔ ایک تو اس مخلوق کا سامنا، اوپر سے ہولناک ڈاکٹرز، اور پھر زندگی میں پہلی بار نومولود بچے کا زور زور سے ہنسنا میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی غش کھا جاؤں گا یا فرتے خوف سے حرکت قلب بند ہو جائے گا، لیکن بدنصیبی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میں سینے پہ ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ پھر بھی حوصلہ کر کے قدم جمائے لرزتی ہوئی ٹانگوں کو جھٹکا دیا اور آگے کو چل پڑا۔ اب اس راہداری پر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میرا حوصلہ پست ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ماحول میں عجیب تبدیلی آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ایک قدم پر 1000 دن کی مشقت ہو۔ کبھی عورتوں کے چیخنے کی آوازیں، کبھی بچوں کے رونے کی آوازیں، تو کبھی بے شمار مرد و زن کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ لگتا تھا آج میں اپنا دماغی توازن کھو دوں گا۔ کندھوں اور سر پہ پڑنے والا زور حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے قدم چلا تھا میں، لیکن جب رکا تو خود کو ایک اور حال نما کمرے میں پایا۔ جسمانی تھکن میں تو دھیان نہ دیا، لیکن ذہنی تھکن حد سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ بس دعا کر رہا تھا کہ یا تو غشی طاری ہو جائے یا موت ہی آ جائے۔ پتہ نہیں رحمان کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ کاش اس کی بات مان لیتا، کاش اس جہنم میں نہ آتا۔ وہ بیچارہ میری وجہ سے خام خواہ اس جگہ پہنچ گیا۔ رحمان مجھے ڈھونڈنے اب تک نہیں آیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ ضرور کسی حادثے کا شکار ہوا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی مجھے پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی اور میں اپنے بزدل دوستوں شکیل اور عادل کو کوسنے لگا کہ نامراد ہمیں ڈھونڈنے تک نہ آئے۔ وقت ایسا لگتا تھا کہ جیسے تھم سا گیا ہے۔ رات ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خیر، اپنی تمام تر قوت کو یکجا کیا میں نے اور فرش سے اٹھ کے ٹارچ روشن کی۔ ٹارچ کی روشنی یہاں وہاں دوڑائی تو پانی کا مٹکا نظر آیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مٹکے کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور جلدی جلدی پانی اپنے اوپر انڈیلنا شروع کر دیا۔ پانی کچھ گاڑھا سا تھا اور بو بھی کچھ عجیب سی تھی، لیکن حلق خشک تھا، اس لیے زیادہ دھیان نہ دیا اور جلدی جلدی میں 2-4 گھونٹ پی گیا۔ گلے سے پانی اترتے ہی کیع آنے لگی اور پھر احساس ہوا کہ یہ پانی نہیں بلکہ خون ہے۔ بس خون سے بھرا مٹکا فوراً پھینکا جو زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا، اور پھر وہی کرہ چیخیں، بھیانک کہکے اور ہولناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے ٹارچ روشن کی اور دروازہ ڈھونڈنے لگا، لیکن یہ کیا؟ جس کمرے میں ہوں اس میں تو دروازہ ہی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا اور میں فرش پہ پڑے پھسل گیا، جس کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دھڑام سے گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے خوش ہوا کہ اب بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور میرا تھکا ہوا ذہن کچھ آرام کر سکے گا، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی، کیونکہ میں گرا تھا لیکن بے ہوش نہ ہو سکا۔ کافی دیر یوں ہی پڑا رہا اور اپنی بے بسی پر ملال کرتا رہا۔ دل ہی دل میں اپنے بنائے ہوئے فضول اصولوں کو کوس رہا تھا کہ آخر موبائل فون ساتھ نہ لانے کا اصول کیوں اپنایا۔ ایڈونچر کا بہت شوق تھا، لیکن اندر ہی اندر غیر مرئی طاقت پر بالکل یقین نہیں کرتا تھا۔ آج پہلی بار دیکھ لیا تھا کہ اب دل ہی دل میں توبہ کر رہا تھا کہ آئندہ ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ ٹارچ ایک بار پھر آن کی اور دیواروں کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ایک کونے میں دروازہ نظر آ گیا جو کچھ دیر پہلے بالکل نہیں تھا۔ میں نے خوشی سے نعرہ مارا، دروازے کو زوردار لات رسید کی اور دروازہ اکھڑ کر دور جا گرا۔ میں جلدی سے اٹھا تو اندازہ ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، شاید صبح کا دوسرا پہر بھی شروع ہو چکا تھا۔ جہاں کل رات بہت ہولناکی تھی اب وہاں صرف سناٹا تھا۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا ہال میں آیا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ ایک نظر پیچھے ڈالی تو وہی جھلسے ہوئے چہرے والی عفریت نظر آئی۔ میرے جسم نے ایک جھنجھری لی، لیکن میں نہ رکا
اور نہ ہی وہ عفریت میرے پیچھے آئی، بلکہ میں نے اسے واپس مڑتے ہوئے دیکھا۔ میں جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آیا اور صدر دروازے کی جانب لپکا۔ وہاں رحمان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا جوش کچھ اور بڑھ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر کی جانب کھینچتا لے کر چلا گیا۔ باہر آتے ہی میں تھوڑا ٹھٹک گیا، کیونکہ میرے سامنے کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ پولیس کی وردی میں اور کچھ پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ تھے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ شاید میں اور رحمان اندر محفوظ تھے، لیکن شکیل اور عادل کو کوئی حادثہ پیش آ چکا تھا۔ میری حالت رو دینے والی ہو چکی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔ سامنے ہی پیرامیڈیکل سٹاف اسٹریچر پہ 2 باڈیز کو اٹھائے لے جا رہے تھے۔ میں جلدی سے ان کے پاس پہنچا اور زور سے چیخا، شکیل، عادل! وہ لوگ میٹرنٹی ہوم کے مین گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ میں بھی گیٹ تک پہنچا تو جیسے میرے پیر زمین میں ہی جم کر رہ گئے، کیونکہ میرے سامنے گیٹ کے باہر شکیل اور عادل سبق رہے تھے، اور معمولی سا ہوا کا جھونکا چلنے سے لاشوں پہ سے کپڑا ہٹ گیا تھا۔ یہ میری اور رحمان کی لاشیں تھیں، کیونکہ کل رات جب رحمان دیوار سے کودا تھا تو میرے سر پر گرا تھا، جس کی وجہ سے میری گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور میں موقع پر ہی مر چکا تھا، جبکہ رحمان دیوار سے نکلی ہوئی 3 فٹ لمبی ایک لوہے کی راڈ پر جا گرا تھا، جو سیدھی اس کے دل میں پیوست ہو چکی تھی۔ ہم رات پر شاید عالم برزخ میں تھے اور اب شاید وہیں رہنے والے تھے۔ رحمان نے پھیکی سی مسکراہٹ دی اور سر جھکا کے چلتا ہوا واپس عمارت میں چلا گیا، اور میں دور جاتی ہوئی ایمبولینس کو دیکھتا رہا، بنا کچھ سوچے سمجھے، کچھ سہے، بس خاموشی سے دیکھتا رہا، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔